بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى ابي بكر عن ابي صالح السمان عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم اجرا فقال في كل ذات کبد رطبة اجر. تو یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا اسماعیل نے کہا مجھ سے بیان کیا مالک نے سمی مولا جو ابی بکر کے غلام تھے ابو صالح سے وہ روایت کرتے ہیں ابو صالح السمان سے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بینما رجل اس درمیان میں کہ ایک آدمی یمشی بطریق راستے کے اندر چل رہا تھا اشتد علیہ العطش تو اس کو زور کی پیاس لگی بہت زیادہ پیاس لگی بہت زیادہ. اشتدہ کا معنی ہوتا ہے سخت ہونا یعنی سخت پیاس اس کو پیاس لگی سخت پیاس. فوجد بئرا اس نے ایک کنویں کو پایا جو راستے کے اندر کنواں تھا اس کنویں کو اس نے پایا. فنزل فیہا تو اس کنویں میں وہ اتر گیا چونکہ پہلے زمانے میں کنویں ہی زیادہ ہوا کرتے تھے لہذا کنویں میں وہ اتر گیا اور اس کے بعد فشربا اس کنویں سے اس نے پانی پی لیا. ثم خرج پھر نکلا. فاذا تو اچانک کیا دیکھتا ہے کلب یلحث یاکل الثرى من العطش کہ ایک کتا ہے جو ہانپ رہا ہے ایک دم زبان نکالے ہوئے ہانپ رہا ہے اور کھا رہا ہے مٹی کو پیاس کی وجہ سے. فقال الرجل تو اس آدمی نے کہا لقد بلغ هذا الكلب من العطش کہ اس کو بھی پیاس لگی ہوئی ہے اس کتے کو بھی بہت پیاس لگی ہے اسی طرح جس طرح مجھے پیاس لگی ہوئی تھی مجھے پیاس پہنچی تھی. فنزل البئر اب وہ کنویں میں اتر گیا. کس کے لیے اتر گیا اب اس کتے کے لیے اترا ہے. فملأ خفه تو اس نے اپنے موزے کو جو ہے بھر لیا پانی سے. ثم امسكه بفيه پھر اس کتے کے منہ میں اس کو انڈیل دیا ڈال دیا. فسقى الكلب تو کتے نے پانی پی لیا. فسقى الكلب کتے نے پانی پی لیا. فشکر اللہ اب اس آدمی نے اللہ کا شکریہ ادا کیا اس کے لیے. فغفر له تو اللہ کو اس کی یہ ادا پسند آئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا. قالوا یا رسول اللہ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لنا فی البہائم اجرن کیا ہمارے لیے جانوروں پر رحم کھانے ان پر شفقت کرنے میں کیا ہمارے لیے اجر ہے. تو آپ نے فرمایا فی کل ذات کبد رطبۃ اجر ہر تر و تازہ کلیجے والے جانور میں جاندار چیز میں اللہ نے اجر رکھا ہے ان پر رحم کرنے کے لیے. اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس باب میں ذکر کیا ہے وہ باب ہے وہ کون سا باب ہے وہ باب ہے جس میں ذکر کیا ہے کہ باب رحمت الناس والبہائم لوگوں کے اوپر شفقت کرنا مہربانی کرنا رحمت کا سلوک کرنا اور اسی طرح جانوروں پر رحم و کرم کا سلوک کرنے کے باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے روایت کیا ہے. اس روایت سے یہ بات پتہ چلتی ہے اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی پیاس کی شدت میں کہیں جا رہا ہو اور اس کو پیاس لگی ہو
تو ایسی صورت میں وہ خود بھی پانی پی لے، اور اگر کوئی پیاسا ہے، چاہے کوئی انسان پیاسا ہو چاہے کوئی جانور پیاسا ہو، اگر اس کے سامنے ایسا کوئی معاملہ آتا ہے تو اس کو جس طرح اپنے لیے اس نے چاہا کھانا اور پینا، اسی طرح اس کو بھی جو اپنا بھائی ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، اسے کھلانا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر جانور کو بھی پیاسا یا بھوکا دیکھ لے تو جانور کو بھی کھانا کھلانا اور پلانا چاہیے۔ اور اسی جس طرح اس آدمی نے کھانا کھلایا اور پلایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص اس کے واقعے کا تذکرہ فرمایا تاکہ امت کے تمام افراد اس سے نصیحت حاصل کر لیں کہ صرف لوگ ہی رحم و کرم کے اور شفقت کے مستحق نہیں، بلکہ ہمارے درمیان میں رہنے والے جانور، بلی اور اسی طریقے سے دیگر اور جانور اور کتے، جاندار جن کے دل ہیں، جن کے کلیجے ہیں، ان کو کے اوپر رحم کرنا بہت ضروری اور بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رحم و کرم کی وجہ سے اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چنانچہ اس آدمی کو معاف کر دیا۔ اس بات سے پتہ چلا کہ رحمت و شفقت کے سلوک کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ جب اسلام کے اندر ایک جانور پر رحم کرنے کا حکم دیا گیا، ایک جانور کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا، تو انسان تو بدرجہ اولا رحم و کرم کے لائق ہے، لیکن انسان کو آج مارنے، کاٹنے، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے پر تلا ہوا ہے، معصوموں کا خون کر رہا ہے، معصوموں کے خون سے ہولیاں کھیل رہا ہے۔ انسان کو شرم نہیں آ رہی ہے، غیرت نہیں آ رہی ہے۔ تو احادیث کے پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم رحم و کرم کا سلوک کریں، شفقت سے پیش آئیں، اور شفقت و مروت کو بالکل اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دیں۔ یہی ہمارا اسلام، یہی ہمارا دین، یہی ہمارا قرآن سکھاتا ہے، یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی تعلیم ہے۔ لہذا مسائل اس سے آپ کے سامنے یہ نکل کر کے آئے کہ کوئی پیاسا ہے تو اس کو پانی پلایا جائے، کوئی بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلایا جائے، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا جائے، رحم و کرم کا سلوک کیا جائے۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر اور اللہ مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر، اللہ رحم کرتا نہیں اس بشر پر۔ تو رحم کرنے کا اللہ رب العالمین دیکھو کتنا رحم کرتا ہے، ظالم کو بھی کھانے کو دیتا ہے، مظلوم کو بھی کھانے کو دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک پر رحم کرتا ہے۔ جب اللہ اتنا رحم الراحمین ہے تو اللہ کے بندوں کو بھی رحمت و شفقت کا سلوک اپنے بھائیوں کے ساتھ کرنا چاہیے، اور رحمت و شفقت کا درس اسلام دیتا ہے، یہی تعلیم اسلام دیتا ہے۔ لیکن آج ہمارے لوگوں نے اس تعلیم کو چھوڑ رکھا ہے، اس سے ناشنائی کی بنیاد پر، نہ جاننے کی بنیاد پر آج نہ جانے لوگ کیا سے کیا بدسلوکیاں کرتے ہیں، اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، لڑائیاں لڑتے ہیں، جنگیں کرتے ہیں، قتل و خون کرتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں۔ یہ سب نہیں کرنا چاہیے، اس سے منع کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ درد کی چوٹ دل پر ہونی چاہیے۔ اگر دل پر آپ کے درد کی چوٹ نہیں تو آپ انسان نہیں ہیں۔ انسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جگر میں، آپ کے دل میں، سب میں آپ کو جو ہے، آپ کو یہ خیال ہونا چاہیے اور یہ بات ہونی چاہیے کہ آپ ان کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ شفقت کا سلوک کریں۔ اس حدیث کے اندر یہی بات بتائی گئی ہے، لہذا اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر چلنے کی توفیق دے، جانوروں کا خیال رکھنے، ان کی بھوک کا، ان کی پیاس کا، ان کے تمام معاملات کا خیال رکھنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق دروس کو حاصل کرنے اور اس کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہر جاندار کے ساتھ، چاہے وہ کتا ہو یا بلی ہو یا دیگر اور کوئی بھی جانور ہو جو بھوکا اور پیاسا تڑپ رہا ہو، اس کے ساتھ ایسا ہی حسن سلوک کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی
ہماری اس کے ذریعے سے مغفرت فرمائے اور ہمیں اجر عطا فرمائے۔ تو آپ کو میں نے بتایا کہ اس کے اوپر جو تھی پیاس بہت سخت ہو چکی تھی، اور اشتد علیہ العطش، بہت ہی زیادہ پیاس لگی ہوئی۔ جب اس نے اپنے آپ پر سوچا کہ مجھے اتنی پیاس لگی ہوئی ہے تو آخر کار اس کتے کو کتنی پیاس لگی ہوگی، چنانچہ اس نے اپنے موزے میں لے کر کے اس پانی کو پلا دیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ ایسے وقت میں آدمی کو اپنی سوچتی ہے، کسی دوسرے کی نہیں، لیکن ایسے وقت میں ایک جانور کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے کام کرنے کی توفیق دے، آمین۔